اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو اور وہ فاسقین جو دین کے دائرے سے باہر چلے گئے ہیں اور نظام دین صراط الہی کو ترک کر دیا ہے اور کفر اختیار کر لیا ہے، انکاری روش اختیار کر لی ہے، انہیں اس بات پہ توبیخ کی جا رہی ہے یا ان کے اس عمل پر تعجب ظاہر کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اس کی گنجائش نہیں تھی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے نظام و دین کا انکار کیا ہے، جب کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی حقانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام، ربوبیت، خالقیت و الوہیت پر واضح ترین دلیل ان کا اپنا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل ہیں بصورت تسلسل و ترتب، موت و حیات کی صورت میں۔ اس لیے انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ تم انکار کرتے ہو جب کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم مرتے ہو یا تمہیں اللہ مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس ماجرا میں موت و حیات کا تسلسل و ترتب اور مرحلہ وار انسانوں کے اوپر واقع ہونا موت و حیات کا، اور انسانوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے موت و حیات کا یہ تسلسل و ترتب، یہ دلیل ہے کہ انہیں اس ماجرا کو دیکھ کر اس سے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، نظام ہستی، نظام خلقت، اور اس نظام ہستی میں اللہ نے جو کچھ بنایا اس کے تحت یہ ہو رہا ہے، اور اگر موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظم و نظام کے مطابق یہ امر ہو رہا ہے، تو موت و حیات کے اندر اس تسلسل و ترتب کے درمیان جو زندگی انسان کو دی گئی ہے، اور اس زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسان کو پیش کی ہے، وہ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے جس طرح موت و حیات اللہ کے ہونے پر، اللہ کے نظام پر اور اللہ کی ربوبیت و خالقیت پر دلیل ہے۔ اور وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اتنے واضح علائم اور نشانیوں کے بعد کیوں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے ہوئے یا اسی موت و حیات کے تسلسل اور مراحل سے گزرنے کے بعد پھر بھی منکر ہو جاتا ہے۔ یہ بات مربوط ہو جاتی ہے انسان شناسی سے کہ انسان کے اندر کیا ایسی خصوصیات ہیں
کہ واضحات و بدیہیات کے اندر بھی انکار کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. وہ بھی قرآن کریم نے بیان کی ہے. انسان کے متعلق قرآن نے پوری حقیقت انسان کو بتا دی ہے، اور جیسا عنقریب بعد والی آیت میں آ رہا ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یہ امر مسلم تھا کہ انسان اس قسم کی پیچیدگی کا شکار ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو اعلان فرمایا کہ زمین پہ خلیفہ خلق ہو رہا ہے، تو ملائکہ نے بھی یہی نشاندہی کی کہ یہ مفسد ہوگا اور یہ سفک دماء کرے گا. یہ اس طرح کی مخلوق نہیں ہے جیسے ملائکہ ہوں گے یہ، اور حقائق کو تسلیم کرنے والا، واضحات و بینات کو ماننے والا یہ نہیں ہوگا. خوب یہ خلقت انسان سے پہلے سے یہ سوال اٹھا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اور خلقت کے بعد انسان کی تشریح کی، اس کی ساخت کی، اس کے وجود کی، اس کے نفس کی، اس کے باطن کی، اور اس کی خصوصیات کی جو اللہ نے خود انسان کو عطا کی ہیں. اور انہی خصوصیات کے اندر فرمایا ہے کہ اس طرح کی صورتحال انسان کو پیش آئے گی، لیکن یہ سب دانستہ یا آگاہانہ اور اختیار کے ساتھ کرے گا انسان. جب اس کے اندر یہ خلل پیدا ہوگا اس کے ادراک میں، پھر ان بیماریوں کا شکار ہوگا. ذمہ دار خود ہوگا یہ انسان. بس یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ موت و حیات کو جیسے قرآن نے یا تعجب یا توبیخ کے طور پر، مثال کے طور پر، یا ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے تو منکر ہو. اب اس کیف کا جواب رہتا ہے کہ سوال تو ہے اپنی جگہ پر، یا مقام توبیخ میں ہے یا مقام تعجب میں ہے، لیکن یہ کیفہ جواب تو مانگتا ہے اپنا کہ ٹھیک ہے، کفار نے موت و حیات کے ہوتے ہوئے گنجائش نہیں تھی انکار کی، لیکن انکار کر دیا فاسقین نے اور دین ترک کر دیا ہے. لیکن اصل حقیقت کیفہ کیسے ہوا یہ تو جواب نہیں ملا. صرف ان کے جرم کی طرف اشارہ ہوا، یا ان کی ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ ہوا، اور ان کے اس عمل کی طرف اشارہ ہوا. لیکن عامل کیا بنا، کس نے ان سے یہ کفر کروایا، یہ سوال باقی ہے. اور یہ آگے قرآن کریم جب انسان کی تفسیر کرے گا اور انسان کے اندر کفر و نفاق و فسق و فجور و ظلم اور جور کے عوامل کا ذکر ہوگا، وہاں کھل جائے گی بات کہ بدیہیات اور واضحات کے ہوتے ہوئے انسان کیوں ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے. اور یہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے لیے دلیل دی ہے یا ان کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے، یہ ہر نسل انسان کے لیے ہے، نہ صرف ان پہلے منافقین یا ان پہلے فاسقین کے لیے، یا جو مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے جن کو پیغام وحی پہنچایا گیا اور انہوں نے انکار کیا، بلکہ ہر عصر کا، ہر دور کا انسان اس کا مخاطب ہے کہ موت و حیات کے اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے اور وسیع سطح پر، کیونکہ موت و حیات صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، انسان کے علاوہ دیگر موجودات کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہے، اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس طرف متوجہ نہیں ہے. بلکہ آج کی نسل زیادہ قابل سرزنش و قابل توبیخ ہے، چونکہ موت و حیات کے بارے میں آگہی ان کی اور تفصیلات موت و حیات پہلوں کی نسبت ان کے پاس زیادہ ہیں. ان کی آگاہی بڑھ گئی ہے، اور اس آگاہی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جیسے انسان کی حیات کے بارے میں اور انسان کی سلامتی کے بارے میں، حیات کے تسلسل کے بارے میں، اور حیات کے اندر پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں
پہلے کی نسبت انسان کی آگاہی زیادہ ہے، اور اسی طرح موت کے اسباب اور موت کے اسباب کے مقابلے میں حفاظتی تدابیر انسان نے زیادہ اختیار کی ہوئی ہیں پہلے کی نسبت۔ گزشتہ نسلیں معمولی بیماری سے موت سے ہمکنار ہو جاتی تھیں، لیکن اس وقت انسان ان بیماریوں پہ مکمل طور پر قابو پا چکا ہے، یعنی وہ موت کا ذریعہ نہیں ہے۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان نے روک لی ہیں، انسان کو لاحق نہیں ہوتی، جو پہلے عموماً ایک پورے خطے کو یا شہر کو، آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں، آج ایسے نہیں ہو رہا۔ اور یہ خود انسان کی اپنی کاوش ہے کہ موت کا بہانہ بننے والے امور کو سمجھ گیا ہے، اور کسی حد تک حادثاتی موت یا بیماریوں کے نتیجے میں موت یا اپنی غلطیوں اور غفلتوں کے نتیجے میں موت کو اس نے کافی حد تک قابو کر لیا ہے۔ لیکن طبیعی موت بالآخر انسان جو بھی کرے وہ موت حتمی ہے، یقینی ہے، وہ اس کو پیش آئے گی۔ خوب اس قدر نظام موت و حیات کو نزدیک سے علمی بنیادوں پر سمجھ کر لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ آج اگر ہم تعلیم یافتہ طبقہ جو یہ تعلیم دوسروں سے زیادہ بہتر حاصل کرتے ہیں، چونکہ دینی علوم میں طب شامل نہیں ہے، دینی علوم میں حیات کی تفصیلات جیسے بائیولوجی جیسا علم، حیاتیات جیسا علم علوم دین میں تھا کسی زمانے میں، یہ بنیادی طور پر دینی علم ہی ہے، اور یہ علماء نے یہ علم تدوین کیا تھا، دینی علماء نے۔ لیکن دینی علماء بعد میں تنگ نظری، تنگ دلی اور ضیق صدر کا شکار ہوئے، اور یہ حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور دوسروں نے اس کو اختیار کر کے غیر دینی کا عنوان اس کو دے دیا ہے۔ خوب جو دینی علوم میں حصہ یہ حیاتیات نہیں ہیں، لیکن جو رائج تعلیم یا عصری تعلیم جسے کہتے ہیں، اور سائنس جس کو یہاں رواج کے مطابق ایک غیر علمی اصطلاح کے مطابق جیسے سائنس کہا جاتا ہے، تو سائنس تو بنیادی طور پر علم کو کہتے ہیں، کسی بھی علم دین ہو تو بھی سائنس ہے، علم غیر دین ہو تو بھی سائنس ہے۔ لیکن ہمارے رواج میں یا ہمارے جاری ادبیات میں سائنس مختص ہو گیا ہے طبعی علوم کے ساتھ، جیسے گزشتہ تاریخ میں طبعیات کہا جاتا تھا، علوم تقسیم کرتے تھے، ریاضیات ہیں، طبعیات ہیں، اور نظریات ہیں، یا عملی و نظری میں تقسیم کر کے پھر ان حصوں میں انہیں بانٹتے تھے، تو وہ طبعیات کہلاتی تھی، اور یہ سارے علوم دینی علوم تھے، ریاضی بھی، طبعیات بھی، اور دیگر علوم بھی، فلکیات بھی۔ لیکن آج عصری تعلیم میں تو یہ محور ہے، مرکز ہے، اور اسی کو تعلیم سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ بہت دقت کے ساتھ علمی بنیادوں پر حیات کا تجزیہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ موجودات جاندار کیسے حیات شروع ہوتی ہے، کیسے ان کی حیات میں نظام ہے، کتنا دقیق، کتنا پیچیدہ، کتنا خوبصورت، یہ سب آگاہی رکھتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کا نظام نہیں مانتے، جانتے نہیں ہیں، یعنی اس طرف ان کو تعلیم کے دوران توجہ بھی نہیں دلائی جاتی، خود بھی ان کی عقل اس طرف نہیں جاتی کہ یہ سارا نظام کیسے پیدا ہوا ہے، کس طرح سے بنا ہے۔ مثلاً انسان کی جسمانی ترکیب و ساخت ہی اگر تشریح کی جائے جیسا کہ کی گئی ہے، تو انسان اس مقام پر آ کر کسی اور ہدایت کے منبع کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو یہی حیات جسمانی انسان کی تشریح کافی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے لیے، اقرار کے لیے، اور اطاعت کے لیے، اور پیروی کے لیے، اور کسی دلیل کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، یہ خود کافی ہے۔ یہ کتاب جو حیات کے طور پر خود انسانی جسم کے اندر جاری نظام حیات کی تشریح کے طور پر جو کچھ سامنے آتا ہے،
جس کے تحت ہر انسان زندگی گزار رہا ہے اور حیات کے مرحلے کو طے کر رہا ہے۔ اسی طرح موت کو بھی اگر اس کے ساتھ ضمیمہ کر لیں کہ حیات ہے تو حیات کے اوپر موت کیسے طاری ہوتی ہے، یا ایک مردہ چیز زندہ کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر حیات آتی کیسے ہے، کن اصولوں کے تحت آتی ہے، خوب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جس طرح کائنات خالق کی ہے، موت و حیات کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور پھر انسان کے لیے جو نظام ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لیکن یہ گمراہی آج زیادہ ہے پہلوں کی نسبت، یعنی یہ تعجب، کیفا تکفرون باللہ، کس طرح سے تم انکار کرتے ہو، وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آج خصوصاً جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور خصوصاً یہی طبیعیات پڑھتے ہیں، علوم طبیعیات کے ماہر ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ زیادہ اس گمراہی کا شکار ہیں، اور وہ جو موت و حیات دونوں کی ان تفصیلات سے آگاہ نہیں ہیں زیادہ، جیسے متدینین ہیں کہ متاسفانہ زیادہ آگاہی نہیں ہے ان کو، بھائی کہ قرآن نے یہ موضوع ان کی آگاہی کے لیے رکھا ہے، موت و حیات کے بارے میں انہیں زیادہ آگاہی ہونی چاہیے، خصوصاً موت کی طرف توجہ و ذکر و تذکر و یاد دہانی۔ یہ قرآن کی تاکید ہے کہ موت تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو، غافل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی لحظے میں آپ موت سے توجہ ہٹا لیں۔ اپنی موت یا موت کا وہ نظام جو جاری ہے اس نظام ہستی میں، اس سے آپ غافل نہ ہوں۔ موت انسان کو عبد بنا دیتی ہے، ذکر موت، یاد موت اور تذکرہ موت انسان کو عبد خالص بنا دیتی ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہوتی انسان کو، اس بدہی چیز کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ اور جن کے اندر موت کا تذکر ہے، ذکر موت ہے، یاد ہے، ان کی زندگی مختلف ہے باقی افراد سے، نظر آتا ہے، طرز زندگی سے نظر آتا ہے۔ ہم آج موجود نسل میں بھی دیکھیں، انسانوں کے رویوں سے، انسانوں کی بات چیت سے، انسانوں کے احوال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ موت کی طرف متوجہ ہے یا موت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ ممکن ہے اللہ کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، اور اللہ کی عبادتوں کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، لیکن موت سے غافل ہو۔ اگر موت سے غفلت ہے تو اول تو انسان نظام الہی کی تصدیق نہیں کر سکتا، اور برفرض اگر اس نے تعبداً، تقلیداً، تلقیناً اختیار کر لیا ہے دین کو اور عمل پیرا بھی ہے، لیکن موت کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کے تدین میں بھی وہ خاصیت نظر آتی ہے صاف کہ متدین ہوتے ہوئے، عبادت گزار ہوتے ہوئے، پھر بھی موت سے غفلت کی وجہ سے جیسا اس کا انداز زندگی ہے وہ فسق و کفر سے دور نہیں ہے، شرک و جو اس کے زندگی کے اندر خلل ہیں اس انسان کے، وہ دور نہیں ہیں ان سے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی تواضع نہیں ہے، انکسار نہیں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہی عبادتیں اور یہ علم اس کے غرور و تکبر کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن موت یہ تکبر، یہ غرور توڑ دیتی ہے، سارا متواضع کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم جو متون روایات ہمارے پاس ہیں اہل البیت علیہم السلام سے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں، اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کو بالخصوص اگر ہم توجہ کریں، خصوصاً جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
ان کی عبادت ہے یا بارگاہ الہی میں عبدیت ہے، اظہار بندگی ہے، کہ یہ ایک بڑی غنیمت ہے، یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور دیگر ائمہ اطہار سے۔ ان کے اندر انسان اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ موت کی طرف توجہ رکھ کر زندگی کیسے گزرتی ہے، انسان کا حال کیا ہوتا ہے، اور موت کو بلا کر زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اگر ان متون کی طرف ہم غور کریں، وہی جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور ہم کسی حد تک ان سے بہرہ مند بھی ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں ان دعاؤں مناجات کو، ان دعاؤں کو بھی تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ خود علم نفسیات کا ایک شعبہ ہے، چونکہ علم نفسیات نفس، نفسانیات، احوال نفس، حالات نفس اور واردات نفس کے متعلق ہے کہ نفس انسان کن حالات میں ہے، کس قسم کی صورتحال سے اس وقت دوچار ہے۔ نفس کے اندر تو کوئی بھی نہیں جھانکتا، نفس کے آثار کو دیکھا جاتا ہے، یعنی انسان کے اظہارات کو دیکھا جاتا ہے، گفتگو کو دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، رد عمل دیکھا جاتا ہے، اس کے انداز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس نفس کے اندر کیا چیز ہے۔ تجزیہ کرنے سے، متون کے ترجمے سے، تجزیے سے، تحلیل سے، اس پہلو سے اگر تجزیہ کیا جائے کہ یہ کلام کس نفس سے صادر ہو سکتا ہے، اس نفس کے اندر کیا کیفیت ہے جس سے یہ گفتگو صادر ہوئی ہے، یہ کلام جس سے صادر ہوا ہے۔ یہ علم نفسیات ہی کا شعبہ ہے جو ہم عموماً استعمال نہیں کرتے، اور ہم کلام کے اندر نفسیاتی پہلو سے تجزیہ نہیں کرتے تاکہ ہمیں متکلم کے احوال، شخصیت اس کی اور درجہ اس کا کشف ہو جائے کہ اس کلام کا جو مصدر ہے، منبع ہے، جس شخص سے یہ صادر ہوا ہے، وہ کن حالات کا شکار ہے۔ وہ کلام گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام جس شخص سے صادر ہوا ہے، جس نفس سے یہ صادر ہوا ہے، وہ فقط موت کی طرف متوجہ ہے، اور موت کے علاوہ گویا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر اس کو ہم موازنہ کریں اپنے رویے سے، اپنی طرز زندگی سے، اپنے انداز گفتگو اور اپنے لوگوں کے ساتھ معاشرت اور طور طریقہ، اپنی ذہنیت کو دیکھیں ہم، دور دور تک موت کا شائبہ بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے حالات بتاتے ہیں، ہمارا غرور و تکبر بتاتا ہے، اور ہماری یہ غفلت بتاتی ہے کہ نہیں ہے۔ موت اگر ذہن میں ہوتی تو اور آثار انسان سے سرزد ہوتے، موت کے بغیر اور آثار انسان نے تخلیق کیے ہیں۔ وہ کتنی کتابیں ہیں، کتنی تفسیرات ہیں قرآن کریم کی، انہیں ہم پڑھیں، علم سے بھری ہوئی ہیں یہ کتابیں، لیکن انہی کتابوں کے اندر اگر ہم اس پہلو سے کلام کا جائزہ لیں، نفسیاتی تجزیے کے ساتھ اس کلام کو اگر ہم دیکھیں، تو وہاں پر یعنی متن سے، کلام سے، گفتار سے کسی شخص کی شخصیت کا جائزہ لیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے موت کے تذکر اور موت کی توجہ کے ساتھ بات کیسے نکلتی ہے منہ سے، اور کیا بات نکلتی ہے انسان سے۔ یہ ہمارے پاس بہترین، اور قرآن کے اندر بھی ہیں، یوں نہیں کہ صرف مناجات و روایات و احادیث میں موجود ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم میں یہ کلام موجود ہے، جو قرآن کریم نے دونوں طرح کا کلام حکایت کیا ہے۔ غافلین موت سے بھی ان کے بھی حالات ذکر کیے ہیں، جیسے یہاں پر ہے کہ جو موت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، کیا ہے؟ فسق، کفر، انکار، ہٹ دھرمی، لجاجت۔ یہ ان لوگوں کی
طرز زندگی ہے، ان لوگوں کی رفتار ہے جو موت سے غافل ہے، اور قرآن انہیں موت ہی کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اور قرآن نے دوسری طرف دوسرے کردار بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کی زبانی بھی گفتگو ذکر کی ہے، وہ کیا کہتے تھے اور جو کہا انہوں نے، قرآن نے ذکر کیا ان کا، اور وہ کیوں کہا انہوں نے، اس لیے کہ موت کی طرف متوجہ تھے کہ اللہ نے جو ہماری زندگی وجود دیا ہے ہمیں، اس میں موت ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ہمارا آغاز موت سے ہے، پھر ہمیں حیات ملتی ہے، پھر اس حیات کے دوران جو کچھ ہم کرتے ہیں، چونکہ موت پھر بعد میں ہے، یعنی یہ جو ہمارا حیات کا دورانیہ ہے، موجودہ حیات کا، یہ اول و آخر سے موت کے درمیان لپٹا ہوا ہے۔ آغاز بھی موت سے ہوا ہے اس کا، کنتم امواتا، اور اس کا انجام بھی موت ہے، ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے۔ تو دو موت کے درمیان جو زندگی ہے، وہ زندگی اگر اس حاشیے اور اس ابتدا و آغاز و انجام کو انسان توجہ رکھے تو وہ زندگی کچھ اور ہوگی، اور اس میں کفر کا شائبہ یا کفر کے لوازمات اور آثار دور دور تک نہیں ہوں گے اگر موت انسان کے مد نظر ہو۔ خوب، نقطہ دیگر جو یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ کے آخر میں فرمایا ثم الیہ ترجعون، دو موت اور دو حیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مردہ تھے تم، زندہ کیے گئے، پھر مارے جاؤ گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ دو موت اور دو حیات ایک ترتیب کے ساتھ تمہارے اوپر وارد ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد ثم، پانچواں مرحلہ تمہارا طے کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر پلٹاؤ جاؤ گے اللہ کی طرف، وہی جو محیی ہے، ممیت ہے تمہارا، جس نے تمہیں حیات دی ہے اور جو تمہیں مارتا ہے۔ آخر میں پانچویں درجے اور مرحلے میں تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ خوب، معمول کے مطابق علماء نے، بزرگان نے، مفسرین نے اسے بھی موت ہی کی طرف پلٹایا ہے کہ یہ بھی موت ہی ہے، اور 5 مرحلے ذکر کیے انہوں نے اس طرح سے کہ انسان پہلے مردہ ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، اور پھر جو زندہ ہوتا ہے چوتھی زندگی یا دوسری زندگی، چوتھے مرحلے میں دوسری زندگی، ثم یحییکم، وہ برزخی زندگی ہے، اور اخروی زندگی ثم الیہ ترجعون، پھر یہ جو ارجاع ہے اللہ کی طرف، یہ اخروی مرحلہ، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور کم و بیش ایک جیسا مشابہ بیان ہی کیا ہے۔ لیکن نہ، یہ موت و حیات، دو موت و دو حیات، جس طرح قرآن کریم کے دیگر آیات کے اندر بھی انہی دو موت اور دو حیات کا ہے، اور قیامت میں خود انہی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ اقرار کریں گے کہ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو زندگیاں تو نے ہمیں دی ہیں، وہ دو موت تو نے ہمیں دی ہیں، ہمیں علم ہے۔ یہ ارجاع، رجوع اللہ کی طرف، یہ موت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت دیگر ہے جس کی طرف قرآن کریم نے یہاں اشارہ دیا ہے، اور پھر بعد میں یہ مضمون رجوع والا بھی تدریجاً کھلتا جائے گا، واضح تر ہوتا جائے گا۔ اور یہ رجوع اللہ یہ اہم ہے ہدایت کے باب میں، جس طرح موت اور حیات، خود موت و حیات انسان کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کے توسط سے ہستی ملی ہے انسان کو اور انسان بنا ہے، اور اس میں رجوع اللہ بھی ایک نقطہ ہے جو ہدایت کے لیے سمجھے کہ سب سے مؤثر امر ہے، کہ عموماً اس کو علماء کچھ توجیحات و تعویلات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹنا،
اگر ہم قرآن کریم کی اسی اصطلاح پر رہیں اور باقی جو افکار ہیں، نظریات ہیں، علوم ہیں، مسالک ہیں، مذاہب ہیں، ان کی طرف رجوع کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے نہ نظر میں رکھیں، صرف یہی جو قرآن کریم فرما رہا ہے، تو رجوع لغت میں مادہ رجع اطلاق کیا جاتا ہے جس جگہ سے کسی شے کا آغاز ہوا ہو، ابتدا جہاں سے ہو، بد الامر جہاں سے ہو، اور پھر اس آغاز سے شے آگے نکل جائے، دور ہو جائے، کہیں اور چلی جائے، اور پھر آخر الامر پلٹ کے وہیں آ جائے جہاں سے آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اس کو عربی میں رج کہتے ہیں، پلٹنا۔ اس کا اردو معنی یا ترجمہ یا مترادف لفظ پلٹنا ہی ہے جو درست ہے یہ، اور پلٹا وہاں جاتا ہے جہاں سے پہلے شے وہاں ہو، اس کا حضور وجود ہو کسی بھی کیفیت کے ساتھ، اب دوبارہ لوٹ کر وہیں پر آ جائے، اس کو رج کہتے ہیں۔ اور عام بول چال میں عرب پہلے بھی یہی معنی مراد لیتے تھے رج سے، عام بول چال میں، قرآن کے علاوہ جو عرب قرآن کے نزول سے پہلے کے عرب، قرآن کے نزول کے زمانے کے عرب، چونکہ آج کے عرب کیا کہتے ہیں یہ عربی دلیل نہیں ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، بنیاد کے لیے، یہ ممکن ہے کچھ اور مراد لیتے ہوں، لیکن قرآن زمانہ نزول قرآن کے اعراب اور نزول قرآن سے پہلے کے اعراب، ان الفاظ سے کیا مراد لیتے تھے وہ مبنا ہے، وہ دلیل ہے، یعنی قرآن وہی معنی مراد لے رہا ہے جو عصر نزول میں یا اس سے پہلے لوگ مراد لیتے تھے۔ تو وہ یہی مراد لیتے تھے کہ جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں تھی، اگر وہاں سے دور ہو کے پھر آ جائے وہیں پر، اسی کو رج کہتے تھے۔ مادہ رج فقط اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اور مادی امور واضح چیزیں تھیں کہ مادی امور ایسے ہی ہیں، جیسے ان کا ریوڑ جہاں سے گیا تھا، رات جہاں ریوڑ نے گزاری، یا انہوں نے خانہ بدوشوں نے جہاں قیام کیا رات کو، صبح وہاں سے نکلے، شام کو پھر لوٹ کر وہیں آ گئے، اسی کو رج کہتے تھے۔ وہ خود، ان کے حیوانات، ان کے مویشی، اسی کو رج کہتے تھے۔ یا پرندے، مہاجر پرندے جو مختلف موسم میں موسمی شدت میں تبدیل کر لیتے ہیں اپنی جگہ، اصل یہ پرندے کسی خاص خطے کے ہیں، لیکن جب اس خطے میں موسم شدید ہو جاتا ہے یا زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا، تو یہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور معتدل موسم والی سرزمین پر کچھ عرصہ گزار کے اور موسم کی تبدیلی کے بعد پھر وہیں لوٹ آتے ہیں، اس کو رج ہی کہتے تھے یہ۔ اور اسی طرح اشیاء یا انسان کے احوال، حالات ہیں، جیسے بیماری سے پہلے صحت مند تھا، تندرست تھا، پھر بیمار ہو گیا، اور پھر واپس بیماری ختم ہوئی اور تندرست ہو گیا، تو اس کو بھی رج ہی کہتے تھے، یعنی حال انسان کا پلٹ کے پہلی کیفیت میں آ گیا ہے، پہلی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر موارد میں استعمال کرتے تھے، لیکن یہ پلٹنا مادی امور کے ساتھ مختص نہیں ہے، معنوی امور یعنی غیر جسمانی امور بھی ایسے ہی ہیں۔ جیسے اگر کسی شخص کا کسی بات میں موقف ہو، کوئی دعویٰ ہو اس کا کہ میں یہ چاہتا ہوں، پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے، اب اس نے کوئی اور موقف اختیار کیا، یا اس نے اپنی بات میں نرمی پیدا کر دی ہے، پھر حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے دوبارہ اپنی پہلی بات پر واپس آ گیا ہے، یعنی پہلے کسی چیز کا انکار کیے ہوئے تھا، پھر لوگوں کے سمجھانے بجھانے پہ اس نے مان لیا، لیکن جب اس نے پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اپنا ماننا اس کو صحیح نہیں لگا، واپس انکار پہ واپس آ گیا۔ تو وہ پہلی حالت پر، انکاری حالت پر واپس آنا، یہ بھی رج ہے، اس نے واپس آ گیا اپنی پہلی بات پر۔ رجوع کا
ایک معنی جو اردو میں رائج ہے یا ممکن ہے فارسی میں بھی ہو، غیر عربی میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب بھی عجم کی دیکھا دیکھی اس معنی میں رجوع کو استعمال کرتے ہوں۔ ایک تو فقہی اصطلاح ہے اور قرآن کی بھی ہے، طلاق میں کہ میاں بیوی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، مرد نے عورت کو طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا۔ یہاں وہی معنی ہے، لغوی معنی مراد ہے کہ پہلے جو حالت تھی ازدواجی واپس اسی پر واپس آ گئے، اسی کو رجت، اسی کو رجوع کہتے ہیں۔ لیکن رجوع اردو میں اور فارسی میں اور ان کی دیکھا دیکھی عربی میں پسپائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان پہلے کسی حالت میں ہو، پھر دوسری بات کرے، پھر واپس آ جائے، یوں نہیں، بلکہ اس نے پہلے ہی ایک بات کی، پھر اپنی بات سے ہٹ گیا، بات کر کے اپنی بات اس نے واپس لے لی، چونکہ جب اس نے دیکھا لوگ شدت رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اپنی بات واپس لے لی کہ آج دن ہم دیکھتے ہیں سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، سماج میں یہ کام ہوتا ہے، مذہب میں کم ہوتا ہے، اپنی بات سے کوئی نہیں ہٹتا، لیکن اکا دکا موارد میں یا مثلاً ایک مجتہد ہے فتویٰ دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا، دلیل دیگر ملی، اپنا فتویٰ واپس لے کے، یہ مادہ رج کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اس میں مسامحہ ہے، بے ایمانہ کہ رج کہتے ہیں پہلی حالت پر واپس آنا، نہ کہ ایک بات کر کے اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ رج نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی رج کہتے ہیں تو یوں کہیں گے کہ اس فتویٰ سے پہلے جس حالت میں تھا اسی حالت میں واپس چلا گیا، اس بنیاد پر کہتے ہیں۔ لیکن پسپائی کو رجوع عربی میں نہیں کہتے، پلٹنے کو کہتے ہیں، پلٹ آنا، واپس اپنا مقصود پورا کر کے آنا، کسی بھی وجہ سے واپس اپنی سابقہ کیفیت و حالت میں واپس آنا، یہ رج ہے۔ اور اسی معنی میں قرآن کریم نے بھی اس اصطلاح کو معارف کے لیے، ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے، اور سب سے گوناگون معانی میں اور مصادیق میں استعمال کیا، لیکن سب سے اہم اس مادہ رج کا جو استعمال ہوا ہے وہ رجوع الی اللہ ہے، جیسے اس آیہ کریمہ میں ہے ثم الیہ ترجعون، یا دیگر آیات میں ہے، معروف ترین آیت جو سب لوگوں کو پتہ ہے، مسلم غیر مسلم کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ خوب ان کے معنی میں اللہ کی طرف رجوع کا درست تصور جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور یہ رجوع انسان کے علم میں قرآن لانا چاہتا ہے کہ یہ رجوع ہے، یہ حتمی ہے، یہ ہر صورت میں یہ رجوع الی اللہ ہے، آپ سب کا انجام، فرجام، اختتام اس پر ہے، یعنی موت ہے، حیات ہے، موت ہے، حیات ہے، یہ موت و حیات سب آپ کو تیار کرنے کے لیے ہے، اس رجوع کے لیے کہ آپ نے اصل آخری جو منزل طے کرنی ہے، رجوع کے بعد پھر کچھ نہیں ہے آگے قرآن نے کچھ بھی ذکر نہیں ہے کہ رجوع کر کے پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ، پھر کدھر جاؤ گے، وہاں ختم، اختتام، یہ آخری منزل ہے، یعنی جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے آپ۔ خوب اس کو ظاہر ہے سمجھنے کے لیے کچھ بزرگان علماء نے بغیر کسی مجاز گوئی کے، بغیر کسی چیز کو نیت میں رکھے یا اس چیز کو، جیسے عموماً ادبی ہیلے ہیں کسی کلام کو توجیہ کرنے کے، ان کے بغیر اس کا یہی ظاہری معنی کہ رجوع الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ خود اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع ہے، نہ کہ اللہ کی رحمتوں کی طرف رجوع، یا اللہ کے نتیجے کی طرف رجوع، یا جنت کی طرف رجوع، یا اللہ نے جو ان کے لیے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اس کی طرف رجوع نہیں، چونکہ آیات میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صراحت ہے کہ خود اللہ کی طرف رجوع ہے یہ۔ اور اللہ ذات، لفظ جلالہ،
یہ فقط ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی علماء قبول کرتے ہیں، ادبیات والے بھی اور دیگر بھی، کہ لفظ جلالہ مختص ہے، علم ہے، ایک طرح سے تھا نہیں لیکن ہو گیا ہے کہ فقط ذات کے لیے ہے. پہلے تحلیل میں عرض کیا تھا کہ ذات کا نام اللہ نہیں ہے، اللہ الہ سے ہے، الوہیت و حاکمیت بتانے کے لیے ہے اللہ، لیکن اسی کو ذات کے لیے بھی علامت یا اس کو اسم ذات بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی جو ارتکاز ہے لوگوں کا یا علماء کا یا بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے، ٹھیک ہے، یہ مختص ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہر چند شروع میں آغاز میں یہ الوہیت کے لیے تھا، الوہیت ذات سے ہٹ کر ایک حیثیت ہے. الوہیت علیحدہ ایک مفہوم ہے، معنی ہے جو ذات کے لیے ثابت ہے. جس طرح باقی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، الوہیت بھی یا الہیت بھی ثابت ہے، جس کا معنی حاکمیت ہے، جس کو کبھی اللہ الہ کہہ کر ذکر کیا گیا اور کبھی فقط الہ کہا گیا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، یہ الہ اور اللہ ایک ہی معنی میں ہیں دونوں، لا الہ الا اللہ. لیکن وہ الف لام جب آ گیا ہے اس کے لیے الہ کے اوپر، تو اب اس کا معنی ذات کیا جاتا ہے اور ٹھیک کیا جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی کسی پہلو سے کوئی سقم نہیں ہے، اس میں ذات ہے. جب ذات کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لفظ جلالہ، لفظ اللہ، اور رجوع اللہ کے لیے ہے، تو ذات ہی مراد ہے یہاں پر، نہ کہ اللہ کی کوئی نعمت یا اللہ کا کوئی فعل یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تجلی، اس کی طرف رجوع ہونا ہے، پلٹنا ہے. اور جس طرح بعض نے کوشش کی ہے توجیہ کرنے کی کہ ہر چند لغت میں رجوع اس آغاز کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع میں یہ خصوصیت ماخوذ نہیں ہے کہ انسان کی ابتدا اللہ سے ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا رجوع کہلاتا ہے، بلکہ اس معنی میں ہے اللہ کی طرف پلٹنا کہ اللہ خالق ہے، بحیثیت خالق مبدا انسان کے وجود کا، فاعل و خالق ہونے کے لحاظ سے اللہ انسان کا آغازگار ود ہے. تو اسی خالق کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس کے فعل سے، ذات سے نہیں انسان شروع ہوا، خالقیت سے انسان شروع ہوا. خلق فعل ہے اللہ کا. تو بدء انسان یا بدء کائنات، آغاز کائنات، یہ فعل الہی سے شروع ہوا ہے. اب جب پلٹنا ہے انسان کو، لوٹنا ہے، تو وہ بھی فعل دیگر، فعل رحمت، فعل دیگر کی طرف انسان نے پلٹنا ہے. چونکہ ذات کی طرف پلٹنا، اس کو انہوں نے ناقابل قبول سمجھا ہے کہ ذات کی طرف پلٹنا بے معنی ہے. لیکن دیگر علماء، دیگر سنخ کے علماء، یہ علماء جو عموماً کلامی ذوق رکھتے ہیں اور قرآن کریم کے معارف سے پہلے کلامی بنیادیں اپنی بنا کر پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے دشوار ہے، یہ کرتے بھی نہیں، کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ رجوع ذات کی طرف ہے. لیکن ایک صنف دیگر علماء ہیں جو اگر قرآن سے باہر اگر کرتے بھی ہیں تو وہ علم کلام کے بنیادوں کے ساتھ نہیں شروع کرتے معرفت کا سفر یا علم کا، وہ دیگر علوم کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. یعنی ان کی بنیادیں علم کلام سے نہیں بنتی بلکہ دیگر علوم سے استفادہ کرتے ہیں. ان کے نزدیک اس میں نہ صرف کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ حتم ہے، حتماً ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی آغاز بھی کائنات کا ذات اللہ سے ہوا ہے، مبدا اللہ کی ذات ہے، اور انتہا بھی جس طرح رجوع اللہ ہے تو انتہا بھی ذات کی طرف ہے. یہ ذات سے شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ ذات کی طرف جا کر
منتہی ہو جائے گا. اور یوں نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے یا ایک کائنات ہے یا ایک دفعہ آغاز ہوا ہے ذات سے اور ایک دفعہ جا کر کائنات اس ذات تک پہنچ جائے گی، بلکہ یہ ذات کا تسلسل ہے. یعنی جب سے ذات ہے تو یہ ابتدا بھی ہے اور ساتھ ساتھ رجوع بھی ہے. یعنی رجوع بھی مسلسل امر ہے، روزانہ کا امر ہے، ہر روز کا کام ہے. ہر روز تو بڑا دورانیہ ہے، ہر لحظہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فیض آ رہا ہے اور یہ لوٹ کر اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور اس وجہ سے یہ بزرگان انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی معنی مراد لیتے ہیں. خوب اگر اس میں کوئی عقلی دلیل، کوئی قرآنی دلیل، کوئی ایسی مستند موثق دلیل اگر آئے جو اس بات کا انکار کرے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہو کہ یوں نہیں ہوا، ذات سے کسی چیز کا آغاز نہیں ہوا اور ذات کی طرف کسی نے نہیں پلٹنا، اگر یہ قرآن کریم کے اندر ہو تو وہ دلیل مانی جائے گی. یا اگر روایات میں کوئی روایت حدیث اس درجے کی ہو سند کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے، یعنی صراحت ہو اس کے اندر اور اس کی سند بھی قابل قبول ہو، تو ظاہر ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا، چونکہ نفی کر رہی ہے کہ یہ معنی مراد نہیں لینا. اور اگر دلیل عقلی ہو، کوئی مضبوط برہان ہو جس کے مقدمات، یعنی جن مقدمات سے وہ دلیل تشکیل پائی ہے وہ مقدمات یقینی ہوں، تو اس وقت بھی وہ دلیل حجت بن جائے گی کہ یہ معنی نہیں مراد لینا کہ ذات سے شروع ہو کے ذات تک پہنچنا یہ نظریہ باطل ہے، یہ غلط تصور ہے. لیکن ان دلیلوں میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیلیں ہیں، چونکہ یہ موضوع بہت ہی معرکۃ الآراء ہے، اس موضوع کے اندر اقوال فراوان ہیں، اور جب قرآن میں یہ آیات اس طرح کی مضامین آتے ہیں تو وہ سارے اقوال یہاں منتقل ہو جاتے ہیں. خوب اگر اس طرح کی دلیل ہے تو وہ دلیل حجت ہوگی، اس کے مطابق عمل ہوگا. لیکن اگر دلائل اس طرح کے نہیں ہیں، جو دلائل ہیں وہ اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں یا مسلکی بنیادیں ہیں یا کسی خاص فرقے کا ایک مبنا ہے، ان کے ذریعے سے ظواہر قرآن، اطلاقات قرآن، عمومات قرآن، نصوص قرآن کو تصرف نہیں کیا جا سکتا. یہ خود گمراہی ہے یہ کہ بے شک فرقوں کے اپنے مبانی ہیں جو انہوں نے قبول کیے ہوئے، مسالک کے اپنے مبانی ہیں اور مختلف قسم کے جو سلسلے ہیں ان کے اپنے اپنے اقوال موجود ہیں بزرگان کے. وہ نہیں ہیں دلیل بنتے کہ ان اقوال کے ذریعے سے انسان قرآن کو تحویل کر دے یا تعویل کر دے. جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے اور دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ان کے نزدیک حتماً ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ اشیاء کہاں سے آئی ہیں، یہ نظم و نظام عالم کہاں سے آیا ہے. تو پھر آپ کو حتماً کوئی دوسرا منبع تو پیش کرنا ہوگا. وہ دوسرا منبع پھر اس کا خالق، اس کا رب، اس کا مالک ڈھونڈنا ہوگا. یعنی بات پھر بگڑ جائے گی، پھر اس ثنویت تک آ جائے گی، اس شرک تک بات آ جائے گی، پھر دو خداؤں کا تصور آ جائے گا، دو منبع کا تصور آ جائے گا. اس لیے ان بزرگان کے مطابق یہ حتمی ہے کہ رجوع اللہ کی طرف ہے، اور جیسا قرآن کی صراحت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہے. اور یہ رجوع جس طرح سے ہم نے قرآنی تمثیلات کو معنی کیا ہے، اور آج جو رجوع کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ تو ظاہر قرآن کے صریح خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ایک معین دن، ایک پنڈال، ایک زمین، ایک جگہ
کھلی وسیع جگہ جہاں پر مجمع ہے تمام انسانیت، اولین و آخرین، وہ سب وہاں پر موجود ہیں، زندہ کر دیے گئے ہیں، سارے مردے قبروں سے اٹھا کے وہاں حاضر کر دیے گئے ہیں، عورتیں مرد سب۔ اب وہ تعداد کتنی ہیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کہیں لکھی ہوئی ہے، یعنی ابھی تک کتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور مر گئے ہیں یہ تو کسی کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج کی تاریخ تک کتنے انسان پیدا ہو کے دنیا سے جا چکے ہیں، اور آگے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ خوب یہ ساری جمعیت یہ ایک جگہ، ایک میدان میں محشر کے نام سے اکٹھے ہوں گے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار بھی ہوگا وہاں پر، اور یہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے وہاں موجود ہوگی۔ اللہ بھی وہاں اس میدان میں، انسان بھی سارے اس میدان میں ہوں گے، اور وہاں پر سارے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے فیصلے ہوں گے، ان سب کے نامہ اعمال ظاہر ہوں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کی سفارشیں، شفاعتیں، ہر چیز سامنے رکھ کر پھر ایک ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا۔ جو عموماً تمام مسالک کا مشترکہ تصور قیامت و محشر ہے، رجوع وہ یہ ہے، اور یہی خلاف قرآن ہے۔ قرآن یہ منظر نہیں بیان کر رہا، وہ اس کے اندر بہت مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کو محدود کر دیا ہے آپ نے، جگہ پہ لے آئے ہو، پنڈال میں لے آئے ہو، ایک میدان میں لے آئے ہو، وہاں پر آپ اللہ کو سامنے، اور اللہ کے سامنے لوگ ایک پنڈال میں ہیں، ایک دربار ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آپ نے محدود کیا ہے۔ یہی سب سے پہلی گمراہی ہے، جس کو محدود کیا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ، کائنات اللہ کا فعل ہے، جگہ اللہ کا فعل ہے، پنڈال اللہ کا فعل ہے، یہ تو خود خدا نے بنائے ہیں، تو جس کو بنایا ہے اسی میں خود بھی پھر براجمان ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ وہ نامعقول تصورات ہیں جن کے بارے میں پہلے کہا تھا کہ بنیاد ہی اگر ٹھیک نہ ہو، توحید کا ہی صحیح تصور انسان کے ذہن میں نہ ہو، تو آگے جتنی عمارت بنے گی ٹیڑھی اور غلط بنے گی، جیسا کہ بن گئی ہے۔ خوب اللہ کی ذات تو نہ اس کائنات کے اندر ہے، جو عموماً ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ بھی ہے، کائنات میں اللہ بھی ہے، کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کائنات میں نہیں ہے، اللہ کائنات میں نہیں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ خود جزء کائنات ہے، وہ کائنات کا حصہ ہے، وہ زمین کا حصہ ہے۔ خوب یہ وہ مفاہیم ہیں جو قرآن نے صراحت سے بیان کیے ہیں، لیکن ہم نے انہیں اس طرح تصور کر کے پکا لیا، راسخ کر لیا ہے ذہن میں کہ قیامت اس طرح کا منظر ہوگا، اور پھر وہاں جو افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، آگے پھر پورا ایک سٹوری، اس کی داستان پوری بنائی ہوئی ہے کہ اس طرح سے پھر آخر میں یہ شام کے وقت یہ منظر سارا ختم ہو جائے گا۔ پنڈال چونکہ سارے اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جائیں گے، دو کیمپ ہوں گے، ایک کا نام جنت اور ایک کا نام جہنم، ساری نفری بانٹ کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر خاموشی چھا جائے گی، اور اس کے بعد کوئی دربار نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، سناٹا ہو جائے گا۔ پھر یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے، یہ نہ قرآن کی توحید ہے، نہ عقل کی توحید ہے، نہ برہان کی توحید ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ذکر کیا اسی ظہور کے ساتھ ہی اگر ہم رکھیں، اس میں کوئی حرج اور عیب لازم نہیں آتا۔ یہ رجوع اللہ کی طرف ہے۔ کس کا رجوع اللہ کی طرف ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہی جیسے انا للہ کا معنی کرتے ہیں، ٹھیک معنی کرتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ معنی جو کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ یعنی اس کا معنی عموماً کرتے ہیں ہم اللہ سے ہیں۔ انا للہ لام بے معنی من نہیں ہے، انا للہ لام ملک کے لیے ہے، ہم اللہ کے ہیں،
اور رجوع سے یہ معنی نکلتا ہے سے والا، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس پر لفظ رجوع دلالت کرتا ہے، نہ للہ دلالت کرتا ہے. یعنی الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ آئے بھی وہیں سے تھے، چونکہ جا وہاں رہے ہیں، رجوع وہاں کر رہے ہیں، یہ رجوع بتاتا ہے کہ آئے وہاں سے تھے، چونکہ رجوع کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ چلے جائیں، تو اس کو پلٹنا کہتے ہیں یا لوٹنا کہتے ہیں. وہ کیسے پلٹیں گے انسان؟ یہی وہ چیز ہے جو ہدایت قرآن نے رکھی ہے کہ یہ پلٹانا ہی اصل ہدایت ہے. آپ کو کائنات میں بھیجا، موت و حیات کے اس نظام سے گزارا، اور پھر آپ کو پلٹا کے اللہ تک پہنچا دیا. اور یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے یہ انسانی نسل بنائی تو رونق شروع ہو گئی، پھر ایک دن قیامت آ کے ختم، پھر سناٹا، پھر تنہائی. جس طرح بعض لوگ بچے گانا سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اکیلا کیا کرتا تھا، یا پھر اکیلا ہو جائے گا دوبارہ جب قیامت ہو جائے گی، پھر تنہا، چونکہ ابھی تو انسانوں نے ایک رونق بنائی ہوئی ہے، اللہ کو مشغول کیا ہوا ہے. یہ غلط تصور ہیں، باطل تصور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب سے ہے، ذات کے ساتھ تجلیات بھی ہیں، ذات کے ساتھ یہ افاضات بھی ہیں، اور یہ تجلیات و افاضات کا یہ نظام جو اسی ذات سے قائم ہے اور اسی ذات کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لیکن جیسے آئے ہیں ویسا جانا نہیں ہے. آئے اور شکل سے ہیں، جائیں گے اور شکل میں. جاتے ہوئے انسان یا بگڑ کے جائے گا یا سنور کے جائے گا، کمال تک پہنچ کر جائے گا. یہ تکامل اصل میں بیچ میں مقصود تھا موت و حیات کے ذریعے سے، کہ یہ پلٹ کر دوبارہ اسی اپنے وطن میں واپس چلے جائیں گے، یا اپنے منبع کی طرف، اپنے مبدا کی طرف واپس چلے جائیں گے. یہ اور اس کو قرآن نے صرف رجوع ہی نہیں، اس کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، یعنی دیگر الفاظ بھی ہیں، اصطلاحات دیگر قرآن نے اس رجوع کی کیفیت کے لیے بیان کیے ہیں کہ یہ رجوع اس کیفیت کے ساتھ ہوگا، کہ وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا ان اصطلاحات کا تو وہاں بیان کر دی جائیں گی. اس آیہ کریمہ کی حد تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حیات میں توجہ دلانے کے لیے، یہ زندگی انسان کی سنوارنے کے لیے، اور اس زندگی انسان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے یہ تذکر دیا ہے کہ موت و حیات اور اختتام رجوع یہ تمہارے سامنے ہے. خوب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ انسان انکاری زندگی گزارے، فاسقانہ زندگی گزارے، غفلت کی زندگی گزارے، لاپرواہی کی زندگی گزارے. اور جب اسے پتہ ہے کہ میں نے رجوع، میرا آخر پلٹنا وہیں پر ہے، خوب جہاں وہاں پلٹنا ہے، تو پھر انسان کو بہت اپنا خیال رکھنا ہے. اپنی یہ زندگی انسان کو اللہ کے نظام کے اندر پابند کرنی ہے، چونکہ انسان کو رجوع کے لیے ہی تیار کرنے کے لیے یہ نظام ہدایت بنایا گیا. یعنی اصل کام قرآن کا، انبیاء کا، اہل البیت کا اور علماء کا، معارف کا اسی رجوع کے لیے تیار کرنا ہے. یہ رجوع کی آمادگی ہی دراصل دین ہے، یہی سارا نظام ہے، سلسلہ یہی ہے، سر اس کا یہی ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آخر میں تم رجوع اللہ کی طرف کرو گے. پھر اس کے بعد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.